وہ ننھی جان آہستہ آہستہ ٹایانگ کی آغوش میں ہی نیند کی نرم وادیوں میں اتر گئی اور ٹایانگ نے اسے سینے سے لگائے رکھا۔ اس لمحہ اس کا دل رب کے حضور پھر سے جھک گیا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اے رب، تیرا شکر کہ تو نے میری زندگی کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ یہ ننھی جان میری ذمہ داری ہے، میری نعمت ہے، تو میری امانت ہے۔ تو مجھے طاقت دینا کہ میں ہمیشہ اس کا محافظ رہ سکوں۔ یوں ہی دن ڈھلتا گیا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب ایلا کی فیملی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ ایلا کا ننھا دل صرف ایک ہی صدا لگا رہا تھا، مجھے اپنے ٹایانگ کے پاس رہنا ہے، بس اس کے پاس۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے ٹایانگ کا بازو پکڑ کر ضد کرنے لگی۔ آنسوؤں کے دھارے اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ اس کی ہر سسکی ٹایانگ کے دل کو یوں کاٹ رہی تھی جیسے کسی نے ہزاروں کانٹے اس کے سینے میں چبھائے ہوں۔ ایلا کی آواز گونجتی رہی، مجھے مت جانے دے، میں نہیں جانا چاہتی، مجھے ابھی کھیلنا ہے آپ کے ساتھ۔ اور اس کی یہ بے بسی دیکھ کر ٹایانگ کا دل ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے لب کپ کپائے، آنکھیں پھر سے نمی بھر آئی، مگر اس نے انہی پلکوں کی قید میں روک لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک لمحہ وہ اور یہاں ٹھہرا تو اس کی اپنی کمزوری ابھر آئے گی اور وہ ایلا کے سامنے ٹوٹ جائے گا، جبکہ اسے اپنی ایلا کے لیے مضبوط سہارا بننا تھا۔ اسی لیے وہ فوراً پیچھے ہٹا، ایلا کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو آخری بار دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور بھاری قدموں سے حویلی کے اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہوئے اس کے دل کی بے چینی کی چیخیں صرف اسے ہی سنائی دے رہی تھیں، یا اللہ، مجھے ہمت دے، میری ننھی جان کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا، مجھے اس کی ڈھال بننا ہے، اس کی طاقت بننا ہے، نہ کہ اس کے ہدف میں مزید اضافہ۔ پیچھے ایلا روتی رہی، اس کے ہونٹ بار بار صرف ایک ہی لفظ دہرا رہے تھے، اوپا اوپا، اور ٹایانگ کے قدم بھاری ہوتے جاتے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس لمحے اگر اس نے مڑ کے اپنی ایلا کو دیکھا تو شاید اس کے صبر کے سارے پیمانے ٹوٹ جائیں۔ رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایلا اپنے کمرے میں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی، تکیہ اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور اس کے ہونٹ مسلسل ایک ہی صدا دے رہے تھے، اوپا، آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گی، آپ ہی تو میرے سب کچھ، سب سے اچھے دوست تھے، میرا سہارا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے سینے سے لگا کر ایسے سمٹ گئی جیسے اپنے ٹایانگ کے لمس کو یاد کر رہی ہو۔ ہر سسکی اس کے ننھے وجود کو ہلا رہی تھی، مگر اس کی معصوم آنکھوں میں صرف ایک ہی عکس زندہ تھا، ٹایانگ۔ ادھر دوسری طرف حویلی کی چھت پر ٹایانگ کھڑا آسمان کو تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ مضبوط ضبط کیے ہوئے تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں اسے ایلا کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ ابھی بھی اس کے قریب ہو۔ ٹایانگ کے لبوں سے مدھم سرگوشی نکلی، نہیں جان میری ایلا، آج تمہیں مجھ سے دور کر دیا گیا، مگر جان لو یہ فاصلہ صرف جسموں کا ہے، روح سے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، یا اللہ، میری ایلا کو سکون دے، اس کی معصوم آنکھوں سے آنسیں چھین لے، مجھے طاقت دے کہ میں ہمیشہ اس کا سہارا بن سکوں۔ اگر کبھی دنیا اس سے بے وفائی کرے تو میں اس کے لیے ڈھال بنوں۔ ہوا کے ایک جھونکے نے ٹایانگ کے چہرے کو چھوا اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر گیا۔ شاید یہ میری ایلا کی دعا ہے جو ہوا بن کے میرے پاس آئی ہے۔ اس لمحے فاصلے کے باوجود ایلا اور ٹایانگ دونوں ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن میں زندہ تھے۔ اگلے دن ٹایانگ سیاہ ڈریس پینٹ اور سیاہ ٹی شرٹ میں بلیک ہیلمٹ کے ساتھ بولٹ کے ساتھ چوئی مینشن میں داخل ہوا۔ اب وہ یہاں صرف ایک مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ خاندان کا داماد بن کر آیا تھا۔ گارڈن میں ایلا جھولا جھول رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی ننھی آنکھوں نے ٹایانگ کو دیکھا، وہ فوراً اپنی ننھی ٹانگیں دہرائیں اور ٹایانگ کی طرف بھاگی آئی۔ ٹایانگ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی ننھی زوجہ کے لیے بازو پھیلا دیے، مگر جیسے ہی ایلا قریب آئی وہ رک گئی اور اپنے ننھے بازو اپنے سینے کے گرد لپیٹ لیے۔ ایلا نے اونچی اور مضبوط ننھی آواز میں کہا، اوپا، آپ کل رات مجھے روتا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اب میں آپ کے ساتھ نہیں کھیلوں گی، آپ اچھے اوپا نہیں ہیں، اور اب میں آپ کے ساتھ نہیں کھیلوں گی، اچھے اوپا نہیں ہیں، یہ شادی بھی ختم، ہاں ختم، مجھے آپ کی دلہن نہیں بننا۔ ٹایانگ کی آنکھیں پھیل گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے ہونٹوں پر بے بسی کا سایہ آیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا مگر باہر سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، ایلا میری ننھی جان، میں کل رات میں بس تھوڑا سوچ رہا تھا کہ تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر میں بھی کمزور نہ ہو جاؤں۔ ایلا نے کانپتی آواز میں کہا، کمزور؟
آپ کل رات مجھے روتے چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اب کہہ رہے ہیں سوچ رہا تھا اوپا آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، آپ بہانے بنا رہے ہیں۔ ٹایونگ نے اس کے ننھے بازو اپنے باہوں میں نرمی سے لیتے ہوئے کہا میری اللہ، اب تمہاری یہ ننھی سی ناراضگی میرے دل کو جلا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں میں بھی ابھی تمہیں یقین نہیں دلا سکتا، پر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے تم مجھے ابھی معاف نہ بھی کرو۔ ایلا نے تھوڑی دیر سنا، پھر اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے ٹایونگ کے ہاتھ پکڑ لی اور آہستہ آہستہ سانس سنبھالتے ہوئے کہا پر اوپا آپ پھر بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ ٹایونگ نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لبوں پر مسکان تھی۔ نہیں ایلا، کبھی نہیں، یہ وعدہ رب کی حضور بھی اور تمہارے سامنے بھی میں نہیں توڑوں گا، تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ ایلا نے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کی باہوں میں آ کر آرام سے سر رکھ دیا۔ ٹایونگ نے اسے سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں دعا دی کہ یہ ننھی سی جان ہمیشہ خوش اور محفوظ رہے۔ پھر ٹایونگ ایلا کا ہاتھ پکڑ کر قریب کے آئس کریم پارلر لے گیا۔ پارلر کی چھوٹی میز کے پاس دونوں بیٹھ گئے اور ایلا جیسے ہی اپنی آئس کریم کھانے لگی، وہ بالکل چھوٹے شرارتی بچوں کی طرح کھا رہی تھی۔ ہونٹ، گال، ناک سب پر آئس کریم لگ گئی۔ اسی وقت اس کے ساتھ والی میز پر ایک چھوٹی لڑکی بیٹھی تھی۔ ایلا نے اپنی چھوٹی سی زبان نکال کر اس لڑکی کو منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ لڑکی نے فوراً رونا شروع کر دیا اور ٹایونگ کی طرف دیکھ کر شکایت کرنے لگی، یہ آپ کی بیٹی، یہ مجھے منہ چڑھا رہی ہے۔ ٹایونگ تو حیران رہ گیا، اس نے ایلا کی طرف دیکھا اور کہا ایلا کیا کر رہی ہو تم، چھوڑو اسے۔ لیکن ایلا نے بالکل نڈر انداز میں اس لڑکی کے بال پکڑ کر کہا گندی لڑکی، مجھے تم پسند نہیں اور یہ میرے دولہے ہیں، کوئی ڈیڈ نہیں، اب جاؤ یہاں سے۔ ٹایونگ کی آنکھیں پھیل گئی، وہ بس وہاں حیران اور تھوڑا سا مسکرا کر ایلا کو دیکھ رہا تھا۔ ایلا کا منہ آئس کریم سے پورا بھرا ہوا تھا، مگر وہ بالکل حسین اور معصوم لگ رہی تھی۔ ٹایونگ نے دل ہی دل میں سوچا یہ چھوٹی سی شرارتی جان کیسے ہر لمحہ مجھے حیران کر دیتی ہے، آئس کریم، شور، شرارت اور سب کچھ اس میں پیارا لگ رہا ہے۔ ایلا نے ٹایونگ کی طرف دیکھا، اپنی چھوٹی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا اور مزے سے بولی اوپا دیکھو نا، میں نے اسے ڈرا دیا، یہ سب میری طاقت ہے۔ ٹایونگ ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اور بولا ہاں میری چھوٹی بیگم، تم تو واقعی ہر جگہ چھا جاتی ہو۔ ایلا پھر سے ہنسی اور آئس کریم کھاتے کھاتے اپنی اوپا کی طرف لپکی۔ ٹایونگ نے اس کے چھوٹے ہاتھ تھام لیے اور یوں ہی وہ گھر کی جانب چلے گئے۔ پارلر سے نکلتے ہی ایلا نے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ٹایونگ کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ آئس کریم کے کچھ دھبے اب بھی اس کے گال اور ناک پر چمک رہے تھے اور وہ جیسے خاموشی سے چھلک رہی تھی۔ ٹایونگ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا ایلا، تم تو آج کل پارلر کی چھوٹی ملکہ بن گئی ہو، جب بھی تمہیں یہاں لاتا ہوں تم کسی نہ کسی سے لڑ پڑتی ہو، ہر کسی کو ڈرا دیتی ہو اور پھر خود آئس کریم میں کھیلتی ہو۔ ایلا نے شرارت بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی اوپا میں صرف اپنی طاقت دکھا رہی ہوں اور یہ میری دنیا ہے، کوئی مجھے ڈرا نہیں سکتا، بس اوپا کے علاوہ۔ ٹایونگ نے اس کے گالوں سے آئس کریم صاف کرتے ہوئے کہا بابا تم واقعی چھوٹی شرارتی بلی ہو، تمہیں کبھی کوئی روک نہیں سکتا۔ ایلا نے ہنس کر ٹایونگ سے کہا اوپا پھر یاد رکھنا، آپ کو میری حفاظت کرنی ہے اور مجھے کبھی روتے نہیں دیکھنا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ورنہ میں آپ کے کان پکڑ لوں گی۔ ٹایونگ نے مزاحیہ انداز میں سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے میری چھوٹی بیگم، تمہارے حکم کی پابندی ہوگی اور یہ وعدہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ایلا نے پھر سے ہنستے ہوئے چھوٹے قدموں سے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا اور ٹایونگ کے دل میں ایک گرم جوشی کا احساس ابھرا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ ننھی جان چاہے کتنی بھی شرارتی ہو ہمیشہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اگلے دن صبح ٹایونگ کی فلائٹ تھی، وہ اپنی پیکنگ مکمل کر چکا تھا اور اب صرف اپنے خاندان کو الوداع کہنے کا لمحہ باقی تھا۔ ایئرپورٹ پر سب لوگ جمع تھے، دادا دادی، والدین اور سب عزیز و اقارب اسے الوداع کہنے آئے تھے۔ ہر کوئی اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی فکر اور محبت کو محسوس کر رہا تھا۔ ٹایونگ نے سب سے ملتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان رکھی اور دل ہی دل میں وہ اپنی ایلا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر وہ ایلا کے پاس آیا جو اپنی ننھی گہری نیلی سی آنکھوں میں ابھی بھی اداسی لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹایونگ نے جھک کر اس کے بالوں پر نرمی سے بوسہ رکھا اور پھر اس کے ننھے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ ایلا نے اپنی چھوٹی انگلیاں اس کے ہاتھ پر رکھیں اور خاموشی سے سر ہلایا، جیسے دل کی باتیں صرف ان دونوں میں سمٹ گئی ہوں۔ ٹایونگ نے آہستہ سے کہا میری ایلا، میں جلدی واپس آؤں گا اور تمہارے ساتھ ہر لمحہ کھیلوں گا، پرومس۔ ایلا نے چھوٹی سی آواز میں کہا اوپا جلدی آنا اور آئس کریم نہ بھولنا۔ ٹایونگ نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر ایک اور بوسہ دیا اور کہا بھولنا کبھی نہیں، تمہاری ہر چیز یاد رہے گی۔ یہ کہتے ہی ٹایونگ نے ایلا کے گلے میں
ایک خوبصورت چمک کا لاکٹ پہنایا جس پر ایک چھوٹا سا تالا تھا، جس کی چابی ٹایونگ اپنے ساتھ ہی لے جا رہا تھا، اور پھر وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن اس کے دل میں ایلا کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور معصوم مسکان کی یادیں ابھی سے دوڑنے لگیں۔ ٹایونگ کو گئے ابھی 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ مسٹر چوئی نے ٹایونگ کے دادا سے سخت مطالبہ کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ٹایونگ کی تمام پراپرٹی ایلا کے نام کر دی جائے اور کم کارپوریشن کے آدھے شیئرز بھی اسی کے نام کر دیے جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم اسے ٹایونگ سے طلاق دلوا دیں گے۔ یہ بات سن کر کم فیملی کے چہرے پر خوف اور بے چینی چھا گئی۔ دادا دادی اور والدین سب کے سب خاموش اور پریشان ہو گئے۔ دلوں میں بس ایک ہی سوال تھا، ایلا کیا ہوگا؟ ٹایونگ کیا کرے گا؟ جب یہ خبر ٹایونگ تک پہنچی تو اس کی حالت انتہائی خراب ہو گئی۔ وہ بیٹھا ہاتھوں کو مٹھیوں میں جکڑے اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کوئی بھی اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتا، یہ بات کبھی بھی ممکن نہیں۔ اس کے دل میں خوف اور غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ہر لمحہ وہ ایلا کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی معصوم ہنسی، شرارتی چھوٹی باتیں اور وہ سب یادیں جو اس نے چھوڑ کر آئی تھی۔ ٹایونگ نے خود سے کہا، میں کبھی بھی اپنی ایلا کو نہیں کھو سکتا، چاہے دنیا کے سب لوگ میری مخالفت کریں، چاہے سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، میں اسے اپنی زندگی سے چاہے دنیا کے سب لوگ میری مخالفت کریں، چاہے سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، میں اسے اپنی زندگی سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ کم فیملی بھی اندر سے ڈوبتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ آن فنکار دادا نے گہری سانس لی اور کہا، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں، مگر ہمیں اپنے نیک ارادوں اور صبر کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ ایلا ہماری امانت ہے اور ہم اسے ہر حال میں محفوظ رکھیں گے۔ ٹایونگ کے دل میں ایک اور عزم پیدا ہوا اور میں ہر قیمت پر اسے بچاؤں گا۔ ٹایونگ اور اس کے دادا نے مسٹر چوئی کے مطالبے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ دادا نے پختہ لہجے میں کہا، ہم اپنی ایلا کی قیمت نہیں ادا کریں گے۔ ہم لوگوں نے عزت سے اس کا نکاح ٹایونگ سے کیا تھا، تو ہم لوگ اسے رخصت بھی عزت سے ہی کریں گے۔ ٹایونگ کی ہر چیز اس کی بیوی کے لیے محفوظ ہے اور ایلا کی ہی ہے، پر یوں اس طرح جو آپ ہماری عزت کی قیمت لگا رہے ہیں، یہ ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ یہ سن کر مسٹر چوئی بھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور سختی کا سمندر تھا اور اس نے سخت لہجے میں حکم دیا، اچھا تو ٹھیک ہے، پھر میرا بھی فیصلہ پکا ہے۔ آج کے بعد ٹایونگ اور ایلا کا کوئی رشتہ نہیں، نہ تو اب ٹایونگ کا ایلا پر کوئی حق ہے، نہ ہی کم فیملی کا کوئی بھی فرد چوئی فیملی کی دہلیز پر کبھی آئے۔ یہ بات سن کر کم فیملی کے دلوں پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ سب خاموش ہو گئے، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی چھا گئی ہو۔ دادا نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ اب قانون کی مدد لیں گے اور ایلا کو کنونشن لائیں گے، مگر ایلا کی کم عمری کی وجہ سے وہ لوگ قانون کا رجوع نہ کر پائے۔ ٹایونگ کے دل میں ایک خفقان اٹھا، وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا مگر باہر سے پرسکون رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میری ایلا، میں تمہیں کبھی بھول نہیں سکتا، چاہے سب کچھ روک دے، چاہے دنیا کے سب لوگ ہمیں الگ کر دیں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دادا نے خاندان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خاموش رہو، ابھی یہ لمحہ صبر کا ہے، ہر طوفان کے بعد روشنی آتی ہے، ہم اپنی ایلا کو ہر حال میں محفوظ رکھیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کرے۔ سب لوگ خاموش ہو کر سوچنے لگے۔ ہر دل میں ایک خوف، درد اور بے چینی تھی، مگر اندر سے سب کو معلوم تھا کہ یہ جنگ صرف ظاہری نہیں بلکہ دلوں کی بھی ہے اور ٹایونگ کی محبت اسے کسی بھی خطرے سے بچا لے گی۔